بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترضی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بہت عقل مند اور دانا تھا۔ کسی قسم کے بھی حالات ہوتے، بادشاہ نظام کو بڑی خوبی سے سنبھال لیتا تھا۔ عوام اس سے بڑی خوش تھی، غریب لوگوں کا خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ وہ راتوں کو بیس بدل کر نکل جاتا اور دیکھتا تھا کہ لوگوں کے حالات جانتا۔ اس طرح کوئی غریب مصیبت میں ہوتا تو اس کی مشکل حل کر دیتا۔ اس وقت بھی رات ہو رہی تھی اور بادشاہ عام لباس میں نکلا ہوا تھا۔ ایک جگہ خیمہ لگا ہوا تھا اور اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ بادشاہ کان لگا کر سننے لگا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے۔ اندر سے ایک آدمی اپنی بیوی کو سامان باندھنے اور یہ ملک چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ بیوی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ مجھے وجہ بتائیے، آخر کس وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا اچھا بادشاہ ہے ہمارا، اور ہمارے تو بچے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ ہم دوسرے ملک میں جا کر کیا کریں گے؟ اگر وہاں کا بادشاہ اچھا نہ ہوا تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، بیوی نے روتے ہوئے کہا۔ تو بادشاہ نے ذرا اور کان لگائے تاکہ شوہر کا جواب سن سکے۔ تم اچھی زندگی گزارنے کی بات کر رہی ہو؟ اگر تم اس ملک میں رہی تو زندگی ہی نہیں رہے گی۔ آئی سمجھ؟ اب چپ چاپ جانے کی تیاری کرو اور مجھ سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کی زندگی نہ رہنے والی بات بادشاہ کی سمجھ میں نہ آئی اور بادشاہ نے اسے آواز دی۔ شوہر باہر آ گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ آئیے، اندر تشریف لائیے، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ تو بادشاہ نے اس کے ساتھ خیمے میں آ گیا، جہاں اس کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی تو کافی پریشان تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ ایسی بھی کیا آفت آ گئی کہ تم یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہو، اور وہ بھی چوری چھپے؟ اور یہ زندگی نہ رہنے والی کیا بات ہے؟ اگر یہاں رہے تو زندگی بھی نہیں رہے گی۔ بادشاہ کی بات سن کر وہ رو پڑا اور بولا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، مگر مجھے ایک بزرگ نے بتایا ہے کہ اس سال اس ملک میں بہت بڑا طوفان آئے گا، گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی اور بہت زیادہ تباہی ہوگی، بہت سے لوگ مریں گے، اس کے بعد کھانے کا بھی قحط ہو جائے گا۔ اس لیے میں ڈر گیا اور بیوی بچوں سمیت یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ تو بادشاہ بولا، دیکھو، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تقدیر بھی وہی لکھتا ہے۔ اس نے جو رزق اور وعدہ کیا ہے وہ ہر حال میں انسان کو مل جاتا ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں رزق ہے تو تمہیں یہاں پر بھی مل جائے گا، اور اگر فاقے لکھے ہیں تو دوسرے ملک میں بھی فاقے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا پر بھروسہ رکھیے اور سامان کھول دیں۔ آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے، کوئی مصیبت آ جائے تو مل کر مقابلہ کرتے ہیں، نہ کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، وہ بزرگ کہاں رہتے ہیں؟ کل ان سے ملاقات کروں گا۔ بادشاہ نے ساری باتیں سے سمجھا کر کہا۔ تو وہ بولا، میں کل آپ کے ساتھ چلوں گا بزرگ کے پاس، اور اب ہم یہیں رہیں گے۔ شکریہ بادشاہ، آپ نے مجھے سمجھا دیا، ورنہ میں تو ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس آدمی نے عاجزی سے کہا۔ اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، کل صبح کے وقت تم محل آ جانا، ہم اس بزرگ کے پاس چلیں گے، بادشاہ نے کہا۔ اور اس آدمی جس کا نام سکندر تھا، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بادشاہ بھی محل آ گیا۔ اگلے روز سکندر صبح ہی صبح محل پہنچ گیا اور دربان سے کہا، اے بادشاہ نے بلوایا ہے۔ دربان نے سے بادشاہ کے پاس لے آیا۔ آؤ سکندر، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بادشاہ نے خوش دلی سے کہا، اور وزیر کو حکم دیا۔ 2 گھوڑے نکالے، وہ سکندر کے ساتھ کہیں جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ اور سکندر گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر پر نکل پڑے۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے دیکھا جنگل میں چھوٹی سی جھونپڑی میں وہ نورانی چہرے والا بزرگ رہتا تھا۔ وہ لوگ جب اندر داخل ہوئے تو بزرگ سامنے ہی بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ بادشاہ نے ادب سے سلام کیا۔ بزرگ نے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ بزرگ کے قریب بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی سکندر بھی بیٹھا تھا۔ کہو بیٹا، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ بزرگ نے مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو بادشاہ بولا، بابا جی، آپ نے سکندر سے کسی سیلاب کا ذکر کیا ہے کہ ان قریب اس ملک میں بہت بڑا طوفان اور سیلاب آئے گا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔
بادشاہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا تو بزرگ بولا بے شک سیلاب آئے گا اور بہت خطرناک ہوگا، اس سے بڑی تباہی ہوگی، ملک میں قحط پڑ جائے گا، اس لیے میں نے سکندر سے کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا جی، جو مصیبت رب کی طرف سے آنی ہے ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے اسے روکنے کے لیے، لیکن ہم خود کو تیار تو کر سکتے ہیں نا، مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے، نہ کہ ملک ہی چھوڑنا شروع کر دے۔ بادشاہ کی بات سن کر بزرگ حیران ہوا۔ کون ملک چھوڑ رہا ہے؟ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے۔ بادشاہ نے کہا سکندر طوفان کے ڈر سے ملک چھوڑ رہا تھا، مگر اب میرے سمجھانے پر باز آ گیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا رہا۔ چلو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ سمجھ گیا ہے تو میں نے اسے حالات سے باخبر کیا کہ اپنا غلہ اناج محفوظ کر لیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ملک چھوڑ کے جائیں۔ بزرگ نے ملک چھوڑنے والی بات پر غصہ ہو گیا۔ بابا جی معاف کر دے، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں ملک نہیں چھوڑوں گا، سکندر نے کہا تو بابا جی کا مزاج درست ہوا۔ بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا یہ طوفان کتنے دن تک آئے گا اور کتنا شدید ہوگا؟ بیٹا تقریباً مہینے بعد آئے گا اور 3 سے 4 دن تک جاری رہے گا، بڑی شدت کے ساتھ، پھر اس کی شدت کم ہوگی اور آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ بس آپ لوگ اناج وغیرہ محفوظ کر لو اور لوگوں کو بھی آگاہ کرو، ٹھیک ہے بابا جی؟ آپ بھی بے فکر ہو جائیں، ہم آج ہی اعلان کرواتے ہیں، ضرور ہم لوگ اس طوفان سے نمٹ لیں گے، بس لوگ ایک ساتھ رہیں، تعاون کے ساتھ چلیں تو ضرور ہم لوگ پھر سے اچھی زندگی بسر کر لیں گے۔ بادشاہ نے یقین سے کہا تو بابا جی بولے بے شک میرے بچے، تم بہت اچھے اور نیک دل بادشاہ ہو، خود سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہو، فکر مت کرو، اللہ کامیاب کرے گا۔ بزرگ نے دعا دی اور اپنے صندوق کھولا، اس میں نہ جانے کیا تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد صندوق میں سے ایک سرما نکالا اور بادشاہ کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ سے سرما لگایا۔ جاؤ بچہ، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اب میری عبادت کا وقت ہے، تم لوگ جاؤ اور انتظامات شروع کر دو۔ بزرگ نے صندوق بند کرتے ہوئے کہا تو بادشاہ نے سکندر کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بزرگ کو خدا حافظ کہا۔ پھر وہ دونوں باہر آئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل کا رخ کیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے بزرگ کو بلایا تاکہ اس سے مشورہ کر سکے۔ جی بادشاہ سلامت، غلام حاضر ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ وزیر نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو بادشاہ نے بزرگ کے ساتھ ہونے والی ساری بات بتائی اور کہا کہ اب تم مشورہ دو کہ اناج کہاں محفوظ کریں، تہہ خانے میں کریں گے تو وہاں سیلاب کا پانی پہنچ جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس جگہ پر محفوظ رکھیں۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر بولا بادشاہ سلامت، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم اناج پہاڑی کے اوپر محفوظ کریں، وہاں خوب اونچی جگہ پر پانی نہیں جائے گا، سیلاب آ بھی گیا تو محفوظ جگہ پر اناج ہوگا، جب زیادہ آ جائے گا تو لوگ بھی وہاں چلے جائیں گے۔ مشورہ تو تمہارا بہت اچھا ہے وزیر، مگر وہاں اناج کی رکھوالی کون کرے گا؟ ابھی تو سیلاب آنے میں کافی وقت ہے، تب تک اناج کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے پہاڑی کے پیچھے کافی چور رہتے ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، وہ سپاہیوں کو مار کر اناج نہ چرا لیں۔ بادشاہ نے فکر مندی سے کہا تو وزیر بولا رکھوالی انہیں چوروں کے سپرد کر دیتے ہیں، بادشاہ سلامت، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، رکھوالی کیسے چوروں کے سپرد کر دیں ہم؟ بادشاہ نے نہ سمجھی سے کہا تو وزیر بولا وہ چور چاہے جیسے بھی طاقتور ہوں مگر دل میں بادشاہ کا تو ڈر ہوگا ہی، باقی آپ مجھ پر چھوڑ دیں، انہیں رکھوالی پر لگانا میرا کام ہے، آپ بس اناج محفوظ کرنے والا کام میرے ذمہ لگا دیں، باقی آج رعایا کو آگاہ آپ کر دیں۔ وزیر نے کہا اور بادشاہ بولا ٹھیک ہے وزیر، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، یہ کام تم بہت ذمہ داری سے کرو، میں ابھی دربار لگانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ رعایا کو آگاہ کر سکوں۔ بادشاہ نے کہا اور وزیر نے سر ہلا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اب اسے اناج بھی تو محفوظ کروانا تھا اور چوروں سے ملاقات کر کے انہیں اعتماد بھی لینا تھا۔ بادشاہ نے ساری عوام کو اکٹھا کر لیا، لوگ بہت بے چین تھے، اچانک کیا کام پڑ گیا، تبھی بادشاہ نے بات شروع کی۔ آج میں نے آپ کو ایک بات کے لیے اکٹھا کیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 1 مہینے بعد سیلاب طوفان آنے والا ہے، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ سارا اناج جو بھی ہے وہ ہم پہاڑی پر محفوظ کر دیں تاکہ قحط سے بچا جا سکے۔ اناج اکٹھا کر لیں اپنے گھروں میں جا کر، پھر جب وزیر کہے گا پہاڑی پر چھوڑ آنا، ہم سب کو مل کر ہی اس پریشانی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ ہم لوگ یہ ملک چھوڑ دیں گے تو قحط اور طوفان سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، خوشی، غمی اور برے حالات ہر جگہ
ہوتے ہیں، اچھا برا وقت تو چلتا ہی رہتا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی اور ملک جائیں اور وہاں کے لیے آپ کے لیے رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے، اس لیے گھبرائیں مت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی یعنی ہے اس کو ہر حال میں جانا ہے، بہادر بن کر مقابلہ کرنا ہوگا مشکلات کا، تو انشاءاللہ پھر اللہ بہتر کرے گا اور زندگی بہتر گزرے گی۔ بادشاہ کے سمجھانے کا یہ اثر ہوا کہ ساری عوام لہرا لہرا کر نعرے لگانے لگی کہ ہم بادشاہ کے ساتھ ہیں۔ عوام کا ساتھ پا کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ چلو ایک بات تو طے ہے کہ کوئی ملک کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اب اگلا کام وزیر کا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو جلد چوروں سے بات کرنے کا کہا۔ اس نے شام کے وقت جانے کا پروگرام بنایا۔ شام کو وزیر پہاڑ پر جا کر کھڑا ہوا اور دیکھا چور شام کی چائے پی رہے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ وہ لوگ پہاڑی سے صاف نظر آتے تھے۔ جب انہوں نے وزیر کو کھڑے دیکھا تو اشارہ کیا، کیا کام ہے؟ وزیر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لوگ دریا بچھا کر بیٹھے تھے۔ ان کا ایک بڑا سردار بھی تھا جسے سب گرو کہتے تھے۔ وزیر گرو کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، مجھے آپ سے کام ہے، ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں تو کرو، کیا ضروری کام ہے؟ آپ ہم چوروں سے، گرو نے کہکا لگا کر کہا، اور وزیر بولا، آپ لوگ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہو، گھر والوں سے دور، بے عزتی والی زندگی، پر کوئی عزت والی زندگی تو نہیں ہے۔ وزیر کی بات ابھی جاری تھی کہ گرو بات کاٹ کر بولا، جب ہمیں کوئی روزگار ملا ہی نہیں تو ہم نے کچھ تو کرنا ہی تھا نا، عزت سے کام کون دیتا ہے؟ ہمیں اب بے شک گھر والوں سے دور ہیں مگر پیٹ تو بھر کر ہی سوتے ہیں۔ تم بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ گرو کا لہجہ ذرا تیز تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، اس میں بڑی ہی تباہی ہونے والی ہے۔ ہم لوگ اس پہاڑی پر اناج محفوظ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر خالی ہوں گے۔ اناج سے بھی اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کو اناج کے پہرے کے لیے رکھوں، تاکہ تم لوگ بادشاہ کے دل جیت لو اور سیلاب کے بعد بادشاہ کے محل میں ہی تم سب کو کام پر رکھ لے گا۔ اس طرح تم لوگ بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور اپنے گھر والوں سے بھی دور نہیں رہنا پڑے گا۔ وزیر کی بات سن کر چور خاموشی سے سن رہے تھے۔ گرو بولا، وزیر، اگر اناج دیکھ کر ہمارا دل پھر سے بے ایمان ہو گیا تو ہم چوری کر کے بھاگ جائیں گے، تو کیا کرو گے؟ گرو نے کہا۔ تو وزیر بولا، یہی تو اعتماد ہے، مجھے آپ پر اعتماد کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی بادشاہ کے سامنے اپنی عزت بنانی ہوگی، ورنہ سیلاب کے بعد تو چوری چکاری بھی مانت پڑ جاتی ہے، لوگ کنگال ہو جائیں گے، ایک وقت لگے گا خود کو پھر سے بحال کرنے میں، تو اس طرح تم لوگوں کو مال کہاں سے ملے گا، پھر کہاں سے چوری کرو گے؟ وزیر کی بات گرو کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ باقی چوروں نے بھی ہاں میں سر ہلا کر وزیر کا ساتھ دیا اور اشارہ دیا۔ تو گرو بولا، ٹھیک ہے وزیر، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، مگر سیلاب کے بعد اپنا وعدہ یاد رکھنا، ہمیں روزگار نہ ملا تو ہم طیش میں آ کر تباہی مچا دیں گے۔ گرو نے بہت برے انداز میں کہا، تو تم فکر نہ کرو، ہم ضرور روزگار دیں گے، بس کل سے اناج پہاڑی پر لانا شروع کر دو۔ آپ لوگ بھی کل ادھر پہنچ جانا اور اپنی نگرانی میں کام کروا لینا۔ ٹھیک ہے وزیر، ہم ضرور پہنچ جائیں گے اور کوشش کریں گے ہم کام ایمانداری سے کریں اور کل بادشاہ کا دل بھی جیت لیں گے، گرو نے کہا۔ تو وزیر خوش ہو گیا۔ چور کافی تعداد میں تھے اور سب نے کالے لباس پہن رکھے تھے۔ وزیر نے سوچا، سب سے پہلے تو ان کا لباس کالے کے بجائے کسی اور رنگ کے بنوانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ وزیر نے اجازت لی اور وہاں سے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل جا کر اس نے بادشاہ کو چوروں کی مان جانے والی خوشخبری دی تو بادشاہ خوش ہو گیا۔ وزیر نے کپڑوں والی بات بھی کی اور ان کے لباس سیاہ ہیں، جنہیں دیکھ کر سب انہیں چور کہہ کر پکاریں گے اور ان سے خوفزدہ بھی ہو جائیں گے، کیوں نہ ہم ان کے لباس کو سفید میں تبدیل کر دیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں وزیر، تم بہت ہی اچھی بات کرتے ہو، مجھے تمہارا مشورہ بہت پسند آیا۔ ان چوروں کے لیے سفید لباس بنوانے کا کہہ دو اور کل سے سارا غلہ اناج، ہر کھانے کا سامان پہاڑی پر رکھنا شروع کر دو، بادشاہ نے کہا۔ تو وزیر نے درزی کو بلوا کر راتوں رات سفید لباس تیار کرنے کا حکم دیا۔ سارے کاریگر درزی اکٹھے ہو گئے اور سفید لباس تیار کرنے لگے۔ اگلے دن وزیر کے ہمراہ سفید لباسوں کے چوروں کے پاس گیا اور انہیں سفید لباس دیے۔ یہ سفید لباس آپ سب کے لیے ہیں، اب آپ یہ پہن لیں اور آج سے ہی پہرے پر لگ جائیں، اور آپ سب لوگ چوروں کے نام سے نہیں بلکہ محافظ کے نام سے جانے جائیں گے۔ وزیر کی بات سن کر سب چور خوش ہو گئے۔
کہ اب انہیں عزت مل رہی ہے۔ گورو نے بھی وزیر کا شکریہ ادا کیا اور لباس لے لیے۔ پھر سب لباس پہن کر وزیر کے ساتھ پہاڑی پر گئے۔ انہیں اپنی زندگی میں بڑی پاکیزہ لگ رہی تھی۔ وہ کھلی فضا میں آزاد گھوم سکتے تھے۔ پہلے تو لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، مگر اب لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اب انہیں چھپنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ سب کے ساتھ کھلے ماحول میں رہنا تھا۔ چوروں کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی۔ انہیں چوروں کے بجائے محافظ کا نام ملا تھا۔ یہی خوشی انہیں مخلص ہو کر کام کرنے پر اکسا رہی تھی۔ کام شروع ہو چکا تھا۔ عوام سارا اناج پہاڑی پر منتقل کر رہی تھی اور محافظ پہرا دے رہے تھے۔ کام بڑی خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ دن میں ایک بار وزیر بھی آ کر سارا کام دیکھ جاتا اور مطمئن ہو کر لوٹ جاتا۔ آخر ان کا کام ختم ہوا۔ سیلاب کی بھی آمد تھی۔ ملک بھر میں سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے گھروں میں پناہ لی اور نمازیں پڑھنے پر کافی زور دیا۔ یہ تو امر ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، ویسے زندگی کے کاموں میں مصروف ہو کر نماز بھول جاتے ہیں، جبکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ کام چھوڑ جائے مگر نماز نہ چھوٹے۔ بادشاہ بھی خدا سے دعا کرتا تھا کہ اس کی رعایا کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محافظ بھی پہاڑی پر دل و جان سے چوکنے ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ اور پھر ادھر سیلاب آ گیا۔ بڑی ہی خوفناک، شدت سے بھرپور سیلاب تھا۔ لوگ بیچارے اپنی جان بچا کر پہاڑی کی طرف بھاگے۔ بادشاہ کو بھی ابھی بھی اپنی جان سے بڑھ کر عوام کی فکر تھی۔ لوگ تو جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی معذور لاغر یا کوئی بوڑھا بچہ تو نہیں رہ گیا۔ بادشاہ سلامت جلدی کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، سیلاب میں بہت شدت ہے، وزیر نے کہا۔ تو بادشاہ بولا، مجھے اطمینان ہے۔ اور سب لوگ پہاڑی پر جا چکے تھے، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ فکر مت کریں، سب لوگ جا چکے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ بنا تو میں خود دوبارہ آ جاؤں گا، مگر اس وقت آپ چلیے، ہمارے لیے آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ بھی جلدی سے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ پوری پہاڑی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ خوفناک سیلاب بڑے زور سے آ رہا تھا، لوگوں کے گھر بہا کر لے جا رہا تھا۔ تقدیر کا یہ رخ دیکھ کر لوگ اپنے گناہ یاد کر کر کے رو رہے تھے اور اللہ سے معافیا مانگ رہے تھے۔ ہر چیز بہہ گئی، اناج تو محفوظ ہو گیا تھا، مگر سامان، گھر، ہر چیز سیلاب کی نظر ہو گئی۔ کچھ تو گھروں کی تباہ ہونے پر رو رہے تھے اور کچھ اپنے گناہوں پر رو رہے تھے۔ بادشاہ بھی روتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ یہ مصیبت جلدی سے ٹل جائے، وہ لوگ پھر سے پہلے والی زندگی جئیں۔ طوفان، آندھی اور بارش سب نے مل کر تباہی مچا دی۔ 3 دن تو کافی زور رہا، پھر کم ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے شکر ادا کیا۔ محافظ اناج کا پہرا دینے کے ساتھ لوگوں کو کھانا بھی تقسیم کر رہے تھے۔ اس مشکل وقت میں انہوں نے کافی ساتھ دیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا مشورہ بڑا ہی مفید ثابت ہو رہا ہے، ان سب کو بہتر روزگار دیں، بس یہ سیلاب ختم ہو جائے۔ جی بادشاہ سلامت، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی اچھے سے سب کام کر رہے ہیں، شکر ہے ہماری وجہ سے اگر کوئی برا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو وزیر، بے شک ایسا ہی ہے۔ خوشی تو مجھے اس بات کی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر گھر ضرور گر گئے ہیں۔ گھر تو پھر بھی بن ہی جائیں گے، اصل بات تو زندگی اور کھانے پینے کی ہے۔ شکر ہے سب کی جان بچ گئی اور اب لوگ فاقوں سے بھوکے نہیں مریں گے، بلکہ اچھی کافی زندگی گزارا بھی اچھا ہو جائے گا۔ رہی بات گھروں کی، تو میں کافی خیموں کا انتظام کروا رکھا ہے، جیسے ہی سیلاب رکے گا ہم سب لوگوں کو خیمے لگا دیں گے۔ میں جانتا ہوں کافی وقت لگے گا حالات بدلنے میں، مگر بدل ہی جائیں گے۔ جب سب لوگ اتفاق سے رہیں گے تو ضرور حالات بھی بدل جائیں گے۔ جی جی بادشاہ سلامت، آپ فکر مت کریں، ہم ضرور حالات بدلیں گے، بس سیلاب رک جائیں تو عوام کو اکٹھا کر کے مشورے سے آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھو کتنے دن اور رہتا ہے، بس 1-2 دن میں ہو جائے گا ختم سیلاب۔ بادشاہ نے پر امید ہو کر جواب دیا تو وزیر بھی کچھ مطمئن ہو گیا۔ 2-4 دن کے بعد طوفان رک گیا، مگر ابھی بھی بہت سارا پانی تھا، گھر تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، کسی طریقے سے محل پہنچو، وہاں کا پانی نکالو تاکہ وہاں سب لوگ جا سکیں، جتنے دن لگ جائیں باقی کاموں میں تب تک بس لوگ، خاص طور پر عورتیں بچے تو محل میں محفوظ رہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر وزیر کافی سارے سپاہی لے کر محل پہنچا، ساری صفائی کروائی۔ پانی تو بہت زیادہ تھا، مگر محل کافی مضبوطی سے تعمیر ہوا تھا، اس لیے اس کی بنیادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انہوں نے 2 دن لگا کر پورے محل کو صاف کیا، اس میں سے سپرے کیا، عورتیں بچے محل بھیج دیے
اور گرو اور اس کے ساتھیوں کو ابھی بھی پہاڑی پر ہی رکنے کا حکم ملا، کیونکہ اناج ابھی ادھر ہی رکھنا تھا۔ وہ لوگ وہیں اناج کا پہرا دینے لگے۔ جو باقی آدمی بچے وہ عام میں انہیں بادشاہ نے پورے ملک میں پانی نکالنے پر لگا دیا۔ سارے مل کر پانی نکال رہے تھے، ساتھ کافی سارے سپاہی بھی تھی۔ لوگ بچارے بڑے جذبے سے کام کر رہے تھے۔ طوفان کی تباہی اتنی جلدی تھوڑی جاتی ہے۔ عورتیں جو محل میں موجود تھی بلکہ ملکہ انہیں بھی کاموں پر لگایا۔ کچھ کے سپرد کھانے پکانے کا کام لگایا، کسی کے سپرد مردوں کا سارا کھانا پہنچانے کا کام لگا۔ سب ہی کام میں مصروف تھے۔ ملکہ اپنی نگرانی میں سارے کام کروا رہی تھی اور ساتھ شہزادی کو بھی لگایا ہوا تھا۔ اس طرح سارے انتظامات کرواتے ہیں، عوام کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں تاکہ ہر دل عزیز بن سکے۔ شہزادی بھی بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ عورتوں کے ساتھ لگ جاتی اور کبھی باغ میں پہنچ کر پودوں کی صفائی کر دیتی جو سیلاب کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ شہزادی کو پودوں کا بے حد شوق تھا۔ کافی دن گزر گئے، لوگوں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں کا کافی بہتر حالت میں کر لیا۔ جن کے بالکل ہی تباہ ہو گئے تھے انہیں ایک ایک کمرہ بنوا کر دیا گیا۔ جب سارے کام تقریباً ہو گئے تو بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، ساری عوام کو اکٹھا کیا جائے، مجھے سب سے بات کرنی ہے۔ آج سب اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور ان کے ساتھی بھی گھروں میں ایک جتنا اناج تقسیم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، جیسے ہی آپ کی مرضی، میں ابھی سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں، وزیر نے کہا، اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر لوگوں تک پیغام پہنچانے چل دیا۔ شام تک ساری عوام اکٹھی ہو چکی تھی۔ بادشاہ بھی شاہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ وہ لوگ مصیبت سے گھبرائے نہیں بلکہ بہادر بن کر حالات کا مقابلہ کیا۔ میری عوام میں اس بات سے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے ہیں، پھر پوری تعاون کیا، اور میری خوشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ ہم بھی آپ سے بہت خوش ہیں بادشاہ سلامت، جس طرح آپ نے عوام کا ساتھ دیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا۔ ہم لوگ ہمیشہ آپ کے وفادار رہیں گے۔ عوام نے بھی بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ مسکرایا، بے شک ہم سب اسی طرح مل جل کر رہیں گے۔ اب آپ سب کے گھروں میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس خطاب کے بعد آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور آپ کا اناج آپ تک پہنچ جائے گا۔ حالات کچھ درست ہوں گے تو اناج پھر سے لگایا جائے گا اور اس کے لیے آپ سب تیار ہیں، کسی بھی وقت انہیں بلوا کر بات کروں گا۔ بادشاہ نے کہا۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا اور سب مطمئن تھے۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں میں چل پڑے اور اس کے ساتھی جو کہ لوگوں کو اناج تقسیم کر رہے تھے، وزیر نے ان سے کہا، جب تمام اناج تقسیم ہو جائے تو آپ محل میں تشریف لے آئیں، بادشاہ سلامت آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے وزیر، ہم لوگ آ جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اناج تقسیم کر کے گروہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل آ گیا۔ وزیر انہیں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لوگ آ گئے اور بادشاہ سلامت وزیر نے کہا تو بادشاہ نے مسکرا کر کہا، آؤ گرو، تم تو واقعی گرو نکلے، دل خوش کر دیا تم نے۔ سب نے اب محافظ بن کر ہی رہنا ہے ساری زندگی، کبھی چوری کا سوچنا بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو گرو بولا، بادشاہ سلامت آپ فکر ہی نہ کریں، آپ تو چوری چکاری پر لعنت بیچ چکے ہیں، بھوکے مر جائیں گے مگر کبھی چوری نہیں کریں گے۔ واہ شاباش، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے دور حکومت میں تو میں تم لوگوں کو بھوکا مرنے نہیں دوں گا، آپ سب بہتر زندگی بسر کریں گے۔ شکریہ بادشاہ سلامت، آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم دے۔ گرو نے ادب سے کہا تو بادشاہ بولا، میں آپ سب کو ایک صوبہ دے رہا ہوں، گرو وہاں کا صوبہ دار ہوگا اور باقی محافظ اس کے تابع ہوں گے۔ ایمانداری سے کام کرنا، دل لگا کر، تاکہ رایا آپ سے خوش ہو۔ گرو کے ساتھ ساتھ وزیر بھی خوشی سے حیران ہو گئے کہ بادشاہ نے انہیں ایک صوبے کی ذمہ داری دے دی ہے۔ بادشاہ سلامت، اتنا تو مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے خوش ہیں، مگر آپ ہم سے اتنا خوش ہوں گے کہ صوبے داری ہی کی ذمہ داری سونپ دیں گے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، میں اور میرے ساتھی دل و جان اور ایمانداری سے کام کریں گے، آپ کو کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا، مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی۔ بادشاہ نے گرو کی بات کے جواب میں کہا تو گرو بھی اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا، وہ بے حد خوش تھے۔ پہلے تو آپ سب اپنے گھر والوں سے مل کر آؤ، وہ 2 دن رہ کر آؤ، وہاں انہیں خوشخبری سنا کر آؤ، بعد میں آپ کے
سپرد کیا جائے گا۔ وزیر نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، انہیں بھی تو پتا چلے کہ ہم آزادانہ زندگی، اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ گورو نے جواب دیا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ ابھی جا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 دن گزار کر آئیں۔ بادشاہ نے خوش دلی سے کہا اور سب خوش ہو گئے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب سارے کام ہو گئے ہیں، تمام مسائل تقریباً نمٹ چکے ہیں، مجھے کل بزرگ سے ملنے جانا ہے۔ وہ طوفان کی خبر نہ دیتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ہمارا اب کل صبح سکندر کو ہی ساتھ لے کر بزرگ کے پاس جاؤں گا۔ خشک میوہ جات کا ایک تھال تیار کرو اور جو بزرگ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جو حکم بادشاہ حضور، وزیر نے کہا اور میوہ جات کا تھال تیار کرنے کے لیے زنجان خانے میں کی طرف روانہ ہوا۔ وزیر نے میوہ جات کا تھال بہت عمدہ تیار کروایا۔ اگلے دن سکندر کو محل بلوایا اور بادشاہ بزرگ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں بادشاہ سکندر سے باتیں کرتا رہا اور سکندر دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ اپنی نادانی کی وجہ سے ملک نہیں چھوڑ بیٹھا۔ اسی بات پر وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت کے ساتھ رہا، کہیں اور جاتا تو پتہ نہیں کیسے حالات ہوتے۔ باتوں ہی باتوں میں سفر کا پتہ بھی نہ چلا اور وہ لوگ بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ بزرگ کو سلام کیا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ پاس ہی بیٹھ گیا اور سکندر سے کہا میوہ جات پیش کرے۔ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، فقیروں کو کھانے پینے سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، بزرگ نے خوش دلی سے کہا۔ بادشاہ مسکرا کر بولے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، یہ تو چھوٹا سا حقیق سا نذرانہ ہے، بھلا ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، بس آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ آپ پہلے بتا کہ ہمیں بہت بڑی مصیبت سے آپ نے نکال دیا ہے، بس کرتا تو سب اللہ ہے، ہم تو وسیلے بن جاتے ہیں، بزرگ نے مسکرا کر کہا۔ پھر کافی دیر وہ لوگ بزرگ کے پاس بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے پھر اجازت لی اور بہت سی دعائیں لے کر واپس محل آ گئے۔ دیکھا پیارے دوستو، جو لوگ صاف دل ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نیک دل ہوتے ہیں، بادشاہ کی طرح خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے، انہیں ہر مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بھی ہمت دیتا ہے اور زندگی میں سب امتحانوں میں کامیابی دیتا ہے۔ آپ بھی محنت، جرات اور عقل مندی سے تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، میں اپنے گھر والوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔